لیکن سال کے اعتبار سے جو ہے یہ کلیئر ہے کہ یہ 8 ہجری میں جو ہے یہ پیش آیا۔ کہ عید کے مقام پہ جب پہنچے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ روزوں کو کھول دو، تو سب نے اپنے روزے کو چھوڑ دیا۔ تو بتایا گیا کہ جب اب اللہ نے فتح دی ہے تو پورا حق ہے کہ بلال اوپر چڑھے اور کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان کہے۔ تو انہوں نے اذان کہی اس کے کہ جو شخص حج یا عمرہ کا ارادہ کرے تو اس کے لیے مکے میں وہ احرام کے بغیر داخل ہو سکتا ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مصروفیات کے باوجود مجھے اور آپ سب کو مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے نبی کی بات سننے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ جس طرح سے مسجد خرد میں ہر اتوار کو بعد نماز عشاء تربیتی و اصلاحی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، الحمدللہ آج بھی بیان منعقد کیا گیا ہے۔ اب میں بیان کے آغاز سے پہلے قرآن کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں آفاق کو کہ وہ آئے اور قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل هلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك ذنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے محمد آفاق جو آپ کے سامنے سورہ قلم کی تلاوت کر کے سنا رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تاخیر آج کے ہمارے اہم مقرر تاج الدین فلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ انشاءاللہ
فتح مکہ سے حاصل ہونے والے اسباق، اس پر ہم جو ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہے لاسٹ جو درس تھا لاسٹ سنڈے کا، کیونکہ مہینے میں جو ہے سلسلہ وار دروس ہے، 2 درس جو ہے سیرت کے ہے اور 2 درس حدیث 40 النوویہ کے ہے۔ تو پچھلا جو درس تھا وہ فتح مکہ کے تعلق سے تھا کہ فتح مکہ جو ہے کیوں پیش آئی اور کیسے جو ہے غزوہ فتح مکہ ہوا اور پھر کیا کیا واقعات ہوئے، ہم نے جو ہے اس سے پہلے کے درس میں دیکھا۔ آج انشاءاللہ اس کا کچھ مختصر جو ہے ریویژن کرتے ہوئے، کچھ اس کے تعلق سے دیکھتے ہوئے جو ہے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وہ کولر کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو ہونا ہے کیا؟ یہ اس کو پلٹا دے کہ آپ لوگ اس سامنے، میرے کو تو ضرورت نہیں ہے کولر کے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ دروس ہے، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے رسول اللہ کا مکی دور اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور۔ سیرت جو لفظ ہے سارا یا سیرو عربی کے اندر کہتے ہیں چلنے کے معنی میں ہے، جیسا کوئی شخص چلتا ہے زمین پہ تو اسے عربی میں کہتے ہیں سارا یا سیرو چلنا، اور اردو میں جب سیرت سین یا را اور بڑی تا کے ساتھ لکھتے ہیں سیرت تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کی زندگی، اور اگر اس کو تاہا چھوٹی تاہ مربوطہ جس کو کہتے ہیں اگر ویسا لکھیں گے تو عربی کے اندر اس کا معنی بھی وہی ہوگا کسی شخص کی زندگی۔ اور سیرتن کی جمع ہوگا عربی کے اندر سیرہ، سین یا را پر زبر سیرہ، تو یہ جو ہے سیرت کہتے ہیں کسی شخص کی زندگی کو۔ تو کبھی ہم الفاظ سنتے رہتے ہیں سیرت و تاریخ یا تاریخ و سیرت، تو تاریخ اور سیرت میں فرق کیا ہوگا؟ تاریخ کسی قوم کی بیان ہوگی، تاریخ کسی زبان کی بیان ہوگی، تاریخ کسی ملک کی بیان ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حیدرآباد کی سیرت، ہندوستان کی سیرت، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے عربی زبان کی سیرت، بلکہ وہاں پر لفظ استعمال ہوگا تاریخ، عربی زبان کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ، حیدرآباد کی تاریخ۔ تو تاریخ ایک جامع لفظ ہے جس کے اندر یعنی تمام چیزیں اس کے اندر محیط ہے، سیرت بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ کسی شخص کی زندگی کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی تاریخ، اس کی زندگی کی تاریخ میں یہ سب ہوا، لیکن سیرت ایک خاص لفظ ہے جو زندگی، کسی شخص کی زندگی کے حوالے سے ہے۔ اب ایک معنی آ سکتا ہے کہ یہاں پر زندگی کا معنی کہاں سے آیا، تو سیرت کا معنی ہوتا ہے کہ چلنا لفظی طور پر، تو جو شخص کی زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ شخص کیسے چلا اس کی زندگی میں کیسے وہ آگے بڑھا، اس معنوں میں کہا جاتا ہے سیرت۔ تو سیرت چونکہ یہ لفظ اتنا خاص ہو چکا ہے، جب کبھی خالی اگر ہم سنتے ہیں کہ سیرت، کہیں کتاب بھی اگر آپ خریدنے جائیں گے اور اگر آپ کتاب والوں دکان والے کو اگر کہیں گے کہ سیرت پر کوئی کتاب دیجئے تو کون سی کتاب دے گا؟ وہ سیرت النبی دے گا۔ اگر وہ پوچھے آپ کو کہ بھائی کس کی سیرت کی کتاب دوں تو شاید اس کو اس لفظ کا معنی ہی نہیں معلوم ہے، آپ کو بتانا پڑے گا۔ اگر سیرت النبی نہیں چاہیے تو آپ بولیں گے بھائی سیرت خلفائے راشدین دیجئے، مجھے سیرت ابو بکر دیجئے۔ تو سیرت ایک خاص لفظ ہو چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہم دروس سن رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، اور جو میں شروعات سے بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کریں سیرت کو تاکہ ہمیشہ یاد رہے۔ سب سے پہلا باب ہوگا، چیپٹر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، ایک یہ حصہ پورا سیرت کا۔ دوسرا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آپ کی 40 سالہ زندگی جس میں آپ نے نبوت کا جو ہے آپ نے دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ تیسرا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، اور چوتھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور۔ تو ہم یہ سن رہے تھے، ہم صورتوں میں بھی سنتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ مکی مدنی صورت کو کیسے بانٹیں گے؟ جو ہجرت سے پہلے صورت نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہے، گرچہ وہ مدینے میں مکے کے اندر نازل ہوئی، لیکن اگر وہ ہجرت کے بعد ہے تو وہ مدنی صورتیں ہوگی۔ تو رسول اللہ کی زندگی ایک ہے ہجرت سے پہلے کا دور، مکی دور جو 13 سال کا تھا، اور دوسرا ہے مدنی دور جو 10 سال کا تھا۔ تو 13 سال میں کیا کیا واقعات ہوئے، ہم ایک ایک واقعہ جو ہے یہاں پر سن رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے حصہ مدنی دور ہم پڑھ رہے تھے، تو مدنی دور میں شروعات میں جو ہے آپ آنے کے بعد کیا کیا کام ہوئے، جنگ بدر، جنگ احد، ان تمام کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا۔ تو لگ بھگ 1 ہجری سے ہم سنتے آ رہے ہیں، 8 ہجری میں جو ہے فتح مکہ پیش آیا۔ تو لاسٹ خطبے میں جو ہے یعنی لاسٹ درس میں بتایا تھا کہ خود فتح مکہ، غزوہ فتح مکہ جو ہوا وہ کیوں ہوا، کیوں پیش ہوا، اس کا سبب کیا تھا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھیں گے، کیونکہ میں آج کا جو عنوان ہے فتح مکہ سے حاصل ہونے والے اسباق۔ تو فتح مکہ کیوں ہوا؟ بورڈ پہ دیکھ کے بول رہے ہیں ہم
تو انشاءاللہ میں ایک بار بتا دیتا ہوں آپ کو بیک گراؤنڈ، پھر اس کے حساب سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ یہ تو کلیئر ہے کہ یہ جو ہے 8 ہجری میں پیش آیا، جیسا 2 ہجری میں جنگ بدر، 3 جنگ احد، تو اس طریقے سے غزوہ فتح مکہ کا جو غزوہ تھا یہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن سال کے اعتبار سے جو ہے یہ کلیئر ہے کہ یہ 8 ہجری میں جو ہے یہ پیش آیا۔ تو غزوہ فتح مکہ کا سبب یہی ہے کہ 2 گروپ ہے، ایک ہے مسلمانوں کا گروپ، دوسرا ہے قریش کا گروپ۔ تو قریش قبیلے کا جو گروپ تھا، مسلمانوں کی اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ ایک صلح ہوئی تھی، رسول اللہ عمرے کے لیے نکلے تھے، وہ لوگ روکے، اس سے پہلے تفصیل سے واقعہ گزرا ہے۔ تو صلح کے اندر کئی شرطوں پر صلح ہوئی، کنڈیشنز، تو اس میں سے ایک کنڈیشن تھا کہ کوئی بھی جو ہے گروپ کسی کو اپنا دوست بنا سکتا ہے، کوئی بھی قبیلہ کسی کا حلیف بن سکتا ہے۔ عربی میں حلیف کہتے ہیں دوست کو، یعنی اگر کوئی کسی کا سپورٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک کمزور قبیلہ ہے، وہ کسی جو ہے بڑے قبیلے کا جو ہے وہاں پر سپورٹ لے سکتا ہے، تاکہ کبھی کچھ حالات پیش آئے تو دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے وہ ان کا ساتھ دے۔ تو یہ اختیار تھا فتح مکہ سے پہلے جو صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے اندر اختیار تھا کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے۔ تو جب کنڈیشن یہ بنا کہ شرط واضح ہے، تو کیا کیا، 2 قبیلوں نے، ایک تھے بنو خزاعہ، ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ اور دوسرا تھا بنو بکر۔ تو یہ بنو خزاعہ والے دوستی کیے، حلیف بنائے مسلمانوں کو، اور دوسرا قریش کا جو قبیلہ تھا، ان کا جو ہے حلیف بنے بنو بکر قبیلہ۔ تو ہوا یہ اس کے بعد میں کہ جیسا ہی جو ہے لگ بھگ 19 مہینوں تک جو ہے یہ معاہدہ چل رہا تھا صلح حدیبیہ کا، وہ صلح کے شرائط کے تحت مسلمان بھی چل رہے تھے اور قریش بھی چل رہے تھے، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑا۔ کیسے توڑا معاہدہ؟ کہ یہ جو بنو بکر والے ہیں، یہ راتوں رات جو ہے حملہ کیے بنو خزاعہ قبیلے کے اوپر۔ تو اس قبیلے نے اس قبیلے پر حملہ کیا۔ اس میں قریش کا کیا رول تھا؟ تو قریش والوں نے کیا کیا، ان کو جو ہے بھڑکایا کہ رات کا وقت ہے، رسول اللہ کہاں ہم کو دیکھ رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے، چلیے حملہ کریے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو بنو بکر والوں نے جو ہے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو قریش والوں نے گھوڑوں کے ساتھ اور ہتھیار کے ساتھ ان کی مدد کی، اور یہاں تک ہے کہ وہ شامل بھی ہوئے، شامل ہو کے جو ہے لگ بھگ 20 لوگوں کو جو ہے بنو خزاعہ کے انہوں نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جو ہے ایک شخص تھے عمر بن سالم خزاعی، یہ جو ہے آتے ہیں رسول اللہ کے پاس مدینے میں، اور آ کر جو ہے مدد کی آواز لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کریے، کہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا کس نے؟ بنو بکر نے، اور بنو بکر کی جو ہے جو بیکنگ کر رہے ہیں بنو بکر کی، وہ کر رہے ہیں قریش کے لوگ، ہتھیار کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ وہ شامل ہو کے جو ہے لڑ رہے ہیں۔ پوری تفصیلات رسول اللہ کے سامنے آئی تو رسول اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے ایسے ہی مکہ والوں پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخلہ نہیں لیے، بلکہ اس سے پہلے 3 آپشنز دیے، 3 باتوں کو رکھا اللہ کے نبی نے قریش کے سامنے اور اس بنو بکر کے سامنے، ان تمام لوگوں کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ چونکہ مسلمانوں کا جو معاہدہ ہوا تھا قریش کے ساتھ حدیبیہ میں کہ کوئی بھی کسی کی دوستی کر سکتا ہے، تو پھر یہ بنو خزاعہ والے ہم سے دوستی کیے تو اس بنا پر ان کا قتل کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے معاہدے کو توڑا۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے ان کو 3 آپشنز دیے۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے کی، جو لوگ بنو بکر نے جن بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا ہے، ان کی دیت دی جائے، جو بھی ان کی دیت ہوتی ہے وہ دے دو، بات ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی، یا نہیں تو قریش والے بنو بکر سے اپنا جو حلف ہے، جو انہوں نے حلیف بنایا ہے، اس کو توڑ دے، اپنی دوستی کو ختم کر دے۔ انہوں نے پہلی بات بھی نہیں مانی، دوسری بھی نہیں مانی، تیسری بات اللہ کے نبی نے کہا تو پھر ہمارے سے جو قریش کا معاہدہ ہے صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی، اس صلح کو توڑ دے اور جنگ کا اعلان کر دے۔ تو ان کا منشا جو ہے قریش والوں کا شروع سے تھا کہ اس معاہدے کو ختم کرے، تو انہوں نے وہی چال کو اختیار کیا اور انہوں نے تیسرے آپشن کو لیا اور کہا کہ ہم جو ہے یہاں پر صلح ختم کرتے ہیں، اور جنگ کا ان لوگوں نے یعنی قریش کے لوگوں نے رسول اللہ سے اعلان کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو حکم دیا اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ وہ آئے اور جو ہے تیاری کرے، نکلنا ہے۔ تو یہ جو ہے غزوہ فتح مکہ کا سبب تھا، اس وجہ سے جو ہے یہ جنگ پیش آئی۔ اس کے بعد جو ہے مکہ والوں کو تھوڑی بہت اس کے بعد بھی جو ہے افسوس ہوا، ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے کچھ غلط کیا اور یہ معاہدہ جو تھا ہم کو نہیں توڑنا چاہیے تھا صلح حدیبیہ کا۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو جو ہے مدینہ روانہ کیا۔
روانہ کر کے جو ہے کہا کہ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے اور اس مسئلے کو رفع دفع کرے۔ وہ آئے، آ کر جو ہے بات کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، لیکن کسی سے بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملا۔ سب نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنے سخت الفاظ میں کہا کہ اے ابو سفیان، اگر چونٹیاں تمہارے مقابلے میں ٹھہری ہوئی رہیں گی تو میں چونٹیوں کی مدد کروں گا، لیکن تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ تو بہرحال ابو سفیان مایوس ہوئے کہ جو ہے کچھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد کا جو واقعہ تھا ہمیں پچھلے درس میں ہی بتایا تھا کہ اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس اب گئے، بستر پر بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، انہوں نے بستر کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ تو بیٹی سے والد نے پوچھا کہ اے میری بیٹی، آپ مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھ رہی ہو یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو بیٹی جو تھی ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا اور شرک سے اتنے جو ہے بیزار تھے، کہا کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی مشرک اس کے اوپر بیٹھے بل۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی تمہارے تیور بڑے بدل گئے ہیں میرے یہاں سے آنے کے بعد۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے ایسے تیسے ان کی ملاقات رسول اللہ سے ہوئی، رسول اللہ کو بھی انہوں نے پیشکش کی، اللہ کے نبی نے کوئی جواب اس پر نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ تیاری کرو، ہم کو مکہ کے لیے نکلنا ہے۔ اور رسول اللہ دعائیں بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ اس خبر کو محفوظ رکھ کہ ہم مکے پہ جو جانے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، جو جاسوس پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت کرے، اس خبر کی دعائیں کر رہے تھے۔ 10,000 کا لشکر اللہ کے نبی نے جمع کیا اور نکلنے کو ہے بالکل فتح مکہ کے لیے۔ اب بالکل رسول اللہ یعنی بالکل ایسا ہم کہتے ہیں نا جیسے گھوڑے پہ بیٹھنے والے ہیں، بھی اپنی سواری پر بیٹھنے والے ہیں۔ رسول اللہ کو خبر ملی کہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے خبر بھجوا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اس کی اطلاع دی وحی کے ذریعے سے کہ انہوں نے جو ہے اطلاع یعنی مشرکین مکہ یعنی قریش کے لوگوں کو ہمارے آنے کی خبر خط کے ذریعے سے فلاں عورت کے جو ہے ذریعے سے بھجوا دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حکم دیا صحابہ اکرام کو، صحابہ میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فلاں مقام کے پاس جاؤ، اور کہا کہ وہاں جا کر جو ہے تمہیں ایک عورت ملے گی، اس جگہ کا نام تھا روضۃ خوخ، کہا وہاں پر جاؤ، وہاں پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط چھین لو۔ تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آتے ہیں، بڑا لمبا واقعہ ہے، ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وہ جو ہے عورت منع کرتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو دونوں ڈراتے ہیں کہ جو ہے تم وہ خط کو واپس کرو۔ بہرحال وہ خط کو واپس کر دیتی ہے، اس کے بالوں کے جو ہے گچھے کے اندر وہ خط رہتا ہے، وہ واپس دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جو ہے بلاتے ہیں حاطب بن ابی بلتعہ کو کہ یہ کیا جو ہے مسئلہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے بارے میں کوئی جلد بازی سے آپ فیصلہ مت کریے، میں نہ منافق ہوا ہوں نہ میں مرتد ہوا ہوں، بلکہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی کہ میں جو ہے قریش میں مکے کے اندر کوئی میرا اہل و عیال نہیں ہے، کوئی وہاں پر نہیں رہتا میرا رشتہ دار، تو مجھے جو ہے یہ ہوا، مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ لوگ جو جا رہے ہیں آپ کے تو وہاں پر رشتہ دار ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مدد کریں گے، اور میرے جو ہے وہاں پر اہل و عیال ہے ان کی مدد کون کرے گا، جبکہ قریش مکہ سے جو ہے میرا کوئی تعلق وہاں پر نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ خبر بھجوا کے ایک احسان کر دیتے ہیں مکہ والوں پہ، جس کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کو کیا کریں گے، بخش دیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، وہ بولے کہ اللہ کے نبی حکم دیجئے اس منافق کی گردن مار دوں۔ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا انہو فقط شہید بدر وما یدرک لعل اللہ اطلع علی من شہید بدر۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ بدر کی جنگ میں شریک ہوا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف چھانکا اور کہہ دیا ما شئتم، اللہ تعالیٰ نے چھانکا اور کہا یعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، فقد غفرت لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ بدری صحابی اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے لشکر کی روانگی ہوئی، لشکر کی روانگی کے جو ہے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں جو ہے سفر شروع کیے اپنا، 8 ہجری میں، یعنی روزے سے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، روزے میں ہی تھے، سفر شروع کر دیے تھے۔ بعد میں جو ہے پہنچے کدید کے مقام پہ، جب پہنچے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ روزوں کو کھول دو، تو سب نے اپنے روزے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے تمام لوگ جو ہے روزے جو ہے کھول چکے تھے۔ بہرحال مورخین کا کہنا یہ ہے اس بارے میں کہ 10 رمضان المبارک کو یہ سفر شروع کیے تھے فتح مکہ جانے کے لیے، اور وہاں پر پہنچے 19 تاریخ کو، 19 رمضان المبارک کو۔ فتح مکہ کب ہوئی، مکہ فتح کب ہوا، اس کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک تاریخ ہے 12، 13، 16، 17، 18 اور 19 تاریخ۔ اس بات پر اتفاق ہے سب کا کہ یہ 8 ہجری کو جو ہے پیش ہوئی، یہ 8 ہجری میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کئی مکہ کے لوگ، جب اللہ کے نبی سفر شروع کیے تو الگ الگ مقام پہ کئی لوگ آ رہے تھے مکہ کے، آ کر جو ہے رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر رہے تھے۔ کئی سردار آ رہے تھے، اسی کے اندر سے جو ہے ابو سفیان بھی آئے، آ کر جو ہے بہرحال ایک واقعہ ہے جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، وہ آئے، وہ بھی جو ہے اسلام کو قبول کیے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو لے کر آئے، آ کر انہیں جو ہے رسول اللہ کے سامنے جو ہے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، وہ تھوڑا سا بہانے بنانے لگے پہلے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو سفیان کو، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ صبح جو ہے آپ انہیں لے جائیے، اپنے خیمے میں سلا دیجئے، صبح لے کر آئیے، پھر ان سے بات کریں گے۔ تو صبح پھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبح کے وقت بات کر رہے تھے ابو سفیان سے، تو تھوڑی سی پھر ہل و حجت کیے، تھوڑا سا بہانہ جو ہے باتیں کیے، لیکن بعد میں وہ جو ہے اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو ہے سردار ہے، اور جو ہے یہ ابو سفیان کا مزاج بتانے لگے کہ جو ہے یہ ابو سفیان کو جو ہے بطور اعزاز کے جو ہے آپ خصوصی کوئی اعلان فرمائیے، کیونکہ یہ فخر و بزرگی کا رسیہ ہے۔ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اعلان کریے، یہ ان کے مزاج کو بتائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان کے اعزاز کے طور پر کہا تھا، جو مہدی رزق اللہ اس کے مؤلف ہے، انہوں نے اس کتاب میں جو لکھا السیرہ النبویہ کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو اس وقت میں سب سے زیادہ جانی دشمن ابو سفیان، سب سے زیادہ رسول اللہ کے مقابلے میں ٹھہرنے والے ابو سفیان، تو سب سے بڑے دشمن کو سب سے پہلے جو ہے راحت مل گئی کہ آپ کو تو معافی ہے، اسلام قبول کر لیے، آپ کے گھر میں بھی جو پناہ لے گا اس کی بھی معافی ہے۔ اور ابو سفیان نے دیکھا کہ اب جو ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو ابو سفیان نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ دیکھو آپ کے بھتیجے کی جو ہے کیا عظیم و شان بادشاہت ہے۔ تو ابو سفیان کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر کہا تھا نہیں، بلکہ وہ نبوت ہے بولے۔ اس کے بعد جو ہے ابو سفیان جو ہے مکہ آئے، واپس آ کر انہوں نے جو ہے ساری حال و حقیقت کے حساب سے مکہ والوں کو آگاہ کر دیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، ان لوگوں کی جو ہے بہت طاقت ہے، کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جہاں سے فوجیں گزرتی ہے اس مقام پر جو ہے آپ لے جا کر ابو سفیان کو لے کر تمام فوجوں کا جو ہے معائنہ کرائیے، بتائیے۔ تو وہ ٹھہر کر دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک فوج، ایک ایک جو ہے قبیلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد کے لیے آگے آئے تھے، اس میں ایک سے ایک جنگجو ہے وہ جو ہے آ رہے ہیں مکہ کے لیے۔ تو ابو سفیان ایک ایک قافلے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب آ رہے ہیں، تو ان کا دماغ بنا کہ نہیں، بلکہ بہت تیاری کے ساتھ ہے، مکہ والے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ واپس آئے اور رسول اللہ نے جو اعلانات کیے تھے مکہ والوں کے لیے، ان اعلانات کو انہوں نے سنایا، آ کر کہا مکہ والوں سے کہ ہم جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں۔ اور وہی اعلانات جو اللہ کے نبی نے کیے تھے وہ انہوں نے وہاں پر پیش کیے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی آج امن ہے، اور جو دروازہ بند کر لے، لڑنے کے لیے نہیں آئے، ان کے لیے بھی امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن ہے۔ اس اعلان کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ منتشر ہو گئے، سب لوگ منتشر ہو گئے۔ اب لڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، تھوڑے لوگ ابو سفیان کے گھر، تھوڑے لوگ مسجد حرام کے اندر، اور تھوڑے لوگ جو ہے وہاں پر اپنے گھروں کو بند کر لیا کہ ہمارا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو سفیان کے دوست تھے
بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام یہ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کو بھی امن دے دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے جب انصار کا دستہ ابو سفیان کے پاس سے گزرا، انصار کے لوگ جب ابو سفیان کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس میں سے ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نعرہ لگائے اور کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے۔ صحابہ کا جو فتح مکہ کے وقت داخلے کا جو ان کا انداز تھا، وہ اپنی تلواروں کو میان سے نکال دی، میان سے تلوار کو نکال کے ننگی تلوار کو گھماتے ہوئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت اڑانے کا دن ہے۔ کیونکہ وہ سب کچھ صحابہ کو یاد تھا جو ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو ہجرت کرنا پڑا، ان کی اولادوں کو، ان کے اہل و عیال کو وہیں رہنا پڑا، مالی نقصان اٹھانا پڑا، جان کے لالے پڑے، وہ سب کچھ یاد تھا۔ تو اللہ نے فتح دی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت اڑانے کا دن ہے، الیوم تستحل الحرمہ، اور کہا آج کعبے کی حرمت حلال ہے۔ ابو سفیان جیسے ہی سنے آ کے اللہ کے نبی کے سامنے احتجاج کیے، بولے اللہ کے نبی یہ سعد کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا جو انداز تھا وہ صحابہ سے مختلف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں الیوم یوم المرحمہ، آج ہے اصل معاف کرنے کا دن۔ اللہ کے نبی نے معافی کا اعلان کیا اور ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ جھنڈا لے لیا گیا، ان کے بیٹے کو دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے لہذا کسی اور کو جھنڈا دیجئے، تو زبیر بن عوام کے ہاتھ میں جو ہے جھنڈے کو پیش کیا گیا، ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ مرو زہران ایک جگہ پر مقام پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے وہاں پر جو جنگ کی ہمیشہ فوجی ترکیب ہوتی ہے ٹھہرانے کی، میمنہ میسرہ، اس انداز میں سب کو ٹھہرائے اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھے اور جو بھی سامنے آتا اسے قتل کر دیا جاتا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی لڑتے ہوئے جو ہے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں جو ہے آپ داخلہ لیے تو آپ کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، اور آپ کی جو داڑھی ہے اس قدر آپ کا چہرہ جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کے کجاوے کو آپ کی داڑھی لگی ہوئی ہے، اور آپ کسی کو نظروں سے بھی نہیں گرا رہے بلکہ خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے مکے کے اندر داخلہ لے رہے ہیں۔ رسول اللہ کو سب کو معلوم ہے کہ یہ وہ چہرے ہیں جو ہم کو ستائے، ہم کو تکلیف دیے، وہ شرمندہ ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈر اور خوف ہے اندر کہ آج ہماری شامت آ چکی ہے، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو وہاں پر کچھ بھی نہیں کیے، بلکہ دل اللہ کے نبی کا تشکر کے جذبات سے معمور تھا اور زبان پر سورہ فتح جو ہے جاری تھا۔ اونٹنی پر آپ سوار تھے، خالد ابن ولید جو ہے ایک دوسری جگہ سے، اور اللہ کے نبی سب جو ہے داخل ہوئے مکے کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے جو یہ اعلانات کیے تھے کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو بھی امان ہے، جو حرم میں داخل ہو گئے ان کے لیے بھی جو ہے امان ہے، لڑائی سے پہلے ہی امان مل جا رہا سب کو۔ تو جو ہے چند صحابہ اکرام کو، جو انصار صحابہ اکرام تھے، ان کو ایک غلط فہمی ہوئی کہ اللہ کے نبی یہ رغبت اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کی بستی ہے اور یہ جو ہے آپ کی رہائش گاہ ہے۔ تو بہرحال اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کو اطلاع دی، تو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا کلا انی عبد اللہ و رسولہ، ہرگز نہیں میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، ہاجرت الی اللہ و الیکم، میں نے اللہ کی خاطر تمہاری طرف جو ہے ہجرت کی ہے، والمحیا یا والمحیا محیاکم والممات مماتکم، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام جو ہے اللہ کے نبی کے اس بات کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم سے تو یہ اللہ کی قسم، اللہ اس کے رسول کے بارے میں جو ہماری لالچ تھی اس میں ہم نے ایسا جو ہے سوچ لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اور اس کے رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں، تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ابو سفیان کے گھر میں جو ہے آ گئے اور کچھ نے اپنے گھروں میں اپنے دروازوں کو بند کر لیا۔ اللہ کے نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا آپ نے اعلان کیا۔ چند لوگ جو پوری قوم کو ستا رہے تھے، پوری قوم کو غلط استعمال کر رہے تھے اور پھر ان سے غلط کام کروا رہے تھے، اور جو بہت زیادہ تکلیفیں دیے تھے صحابہ اکرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت، اور جو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے، 6 لوگوں کا لگ بھگ اللہ کے نبی نے نام لیا کہ ان کو چھوڑ کر باقی کے سب کو اللہ کے نبی نے قتل کرنے کا جو ہے حکم دیا۔ اس کے اندر اکرمہ بن نبی جہل، عبداللہ بن قتل اور مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد، یہ چند کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا سب کے ساتھ معافی کا اعلان کیا۔ بعد میں ہوا یہ کہ ان میں سے بھی جو آ گئے اور اللہ کے رسول سے معافی کی درخواست کی، اسلام قبول کی، اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔
دیکھیں یہ جو ہے یہ وکٹری ہے، اس کے بعد میں ایک ملک حاصل ہو رہا ہے، اور جانے کا طریقہ یہ ہے کہ معافی ہے، درگزر ہے، جو اپنے کو نقصان پہنچائے، جو اپنے جان کے جو ہے سازشیں کرتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، لگ بھگ سیرت میں آتا ہے 17 مرتبہ جو ہے جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کیے، وہ تمام چیزوں کو رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ آج اگر ہم کسی ملک کے بارے میں پڑھتے ہیں، کوئی ملک اگر کسی ملک کو فتح کر لے تو وہ کس انداز میں داخل ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو نقصان پہنچا دیں گے، تمام لوگوں کے گھروں کو قبضے کر لیں گے، اور تمام لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے جو ہے دشمنوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب رویہ جو ہے سکھاتے ہیں آج کے ملک کے رہنما اور رہبر۔ اس کی مثال دینے کے لیے میں ایک مثال دے سکتا ہوں آپ کے سامنے، جیسے امریکہ کے سامنے جو ہے صدام حسین جو ہے ان کا دشمن تھا، تو انہوں نے عید کے دن اس کو پھانسی دے کر بتایا تھا کہ دشمن کے ساتھ ایسا رویہ کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے بارے میں کہا کہ درگزر کر دیا، معاف کر دیا، اور پھر مکے میں آپ داخلہ لے لیے اور عام معافی کا آپ نے اعلان کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بنو خزاعہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی کہ عصر کے وقت تک، جو بھی آپ کو شروعات میں بتایا، بنو خزاعہ اور بنو بکر کے جو لوگ 20 لوگوں کو قتل کیے تھے، اللہ کے نبی نے بنو خزاعہ کو اجازت دی تھی کہ عصر کے وقت تک تم اپنے جو مقتولین ہیں ان کا قصاص لے لو، ان کے بدلے میں تم جو ہے کسی جو قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں تم قتل کر سکتے ہو، اور وقت بھی متعین کیا تھا کہ عصر کے وقت لے لو۔ اس کے بعد بھی جو ہے ایک واقعہ پیش آیا، بنو بکر کا ایک شخص تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی بڑے سخت ہوئے، ناراض ہوئے، اور جو ہے کہا واپس کہ اب اس کی دیت ادا کرو، بولے اس کی دیت ادا کرو، کیونکہ وقت جو دیا گیا تھا وہ عصر کے بعد۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکے میں جب داخلہ لیے تو تمام مکہ والے جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تمام مکہ والے جمع ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اور فیصلے کے انتظار میں تھے کہ اب دیکھیں گے کہ اب جو ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے ہمارا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا مکہ والوں سے کہ تمہارا میرے بارے میں جو ہے کیا جو ہے تم گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو مکہ والے جو ہے بے ایک زبان بول اٹھے کہ آپ بہترین سلوک کریں گے، آپ ایک معزز شخصیت ہے اور ایک معزز اور شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا ان لوگوں کو، جو بات یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اللہ کے نبی نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو جس کو اللہ کے نبی نے اس وقت میں آزاد کہا تھا، تاریخ میں بعد میں ان کو جو ہے اسی نام سے جانا گیا کہ طلقاء، وہ لوگ جس کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ تو بہرحال جو ہے جب حنین وغیرہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو جو لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، تو یہ جو لوگ جس کو اللہ کے نبی آزاد کر دیے تھے وہ لوگ بھی اس میں شریک ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نصبروا ولا نعاقبوا، ہم صبر کریں گے، ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ بیت اللہ کے اندر جو بت تھے ان کو نکال دیا گیا، تمام بتوں کو جو ہے اللہ کے نبی نکالتے گئے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بلا شبہ باطل ہمیشہ مٹنے ہی والا ہے۔ تو اللہ کے نبی تمام بتوں کو مکے کے اندر سے خالی کیے، اور جو الگ الگ علاقوں میں دوسرے بت رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بت، صحابہ کو کہا کہ آپ جاؤ اس بت کو توڑ دو، اور کہا کہ عزا کو توڑ دو۔ تمام بتوں کو جو الگ الگ علاقوں میں تھے صحابہ کو روانہ کیا کہ وہ جو ہے تمام بتوں کو توڑے۔ اللہ کے نبی طواف کیے، اور چھڑی، آپ کے پاس جو ایک چھڑی تھی، چھڑی کے ذریعے سے آپ حجر اسود کا جو ہے بوسہ لیتے اور طواف کرتے، تاکہ لوگوں کو تعلیم ملے کہ جو ہے اس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ آج بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کئی لوگ جو ہے اگر عمرہ کو جاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی آپ خالی اشارے سے السلام کر لیجئے کافی ہے، تو نہیں، لڑیں گے، جھگڑیں گے، سب کو ستائیں گے، جا کے چھونے کی جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو ویسا ہی اللہ کے نبی اسی وقت میں جو ہے چھڑی کے ذریعے سے آپ نے استلام کیا، اور آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور آپ جو ہے احرام کی حالت میں نہیں تھے، بلکہ آپ جو جنگی لباس ہوتا ہے اسی لباس میں تھے، سیاہ امامہ جو ہے پہنے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کعبے کی چھت پر چڑھو اور اذان کہو، تو انہوں نے اذان کہی۔ بعض علماء جب سیرت پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کیوں کہا تھا کہ تم اذان دیو؟ اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چڑھائے کعبے کے اوپر، تو بعض قریش کے جو زعماء تھے، سردار تھے، بولے کہ سعید اچھا ہو گیا، ایک شخص تھے سعید، کہا وہ گزر گیا، چلا گیا، اچھا ہوا، نہیں تو اسے
کوالٹی کو جو ہے کعبے کی چھت پر اذان دیتے ہوئے دیکھنا پڑتا، سننا پڑتا، بولے تانے دے رہے تھے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی سیرت یہ ہے کہ جب ان کو ستایا جا رہا تھا کہ اس کلمے کو چھوڑ دو، اس توحید کو چھوڑ دو، تو وہ مشرکین کو تکلیف دینے کے لیے کہتے تھے احد احد۔ تو بتایا گیا کہ جب اب اللہ نے فتح دی ہے تو پورا حق ہے کہ بلال اوپر چڑھے اور کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان کہے۔ تو انہوں نے اذان کہی، اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے پاک کیا بتوں سے کعبۃ اللہ کو، اور بنو ثقیف کے علاقے میں جو ہے نخلہ کے پاس جو ہے جو بت تھا عزا کا، اللہ کے نبی نے وہاں پر روانہ کیا خالد بن ولید کو اور عمر بن عاص کو حذیل کا بت توڑنے کے لیے، اور الگ الگ صحابہ کو جو ہے روانہ کیا بتوں کو گرانے کے لیے۔ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بھاری تعداد میں جمع ہو گئے، اور کئی لوگ جو ہے بیعت کرنے لگے، ایمان لانے لگے، فوج در فوج لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور جو دوسرے قبیلے، دوسرے علاقوں کے لوگ تھے، وہ صرف انتظار میں تھے کہ قریش کا جو قبیلہ ہے یہ اور مسلمانوں میں کون جیتیں گے، اور وہ دماغ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر مسلمان جیتیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اسی لیے 8 ہجری کے بعد کا جو دور ہے 9 ہجری، اس کو سیرت میں کہا جاتا ہے وفود کا دور۔ کئی وفد آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کرتے گئے۔ کئی وفود آئے، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے، کئی وفد آئے 9 ہجری کے اندر، بس آتے اسلام کو قبول کر لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ گمان تھا کہ جو قریش کے لوگ ہیں یہ جو ہے کعبے کے متولی ہے، اور یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، اور پھر جو ہے ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ جو ہے یہ خادم ہے بیت اللہ کے، یہ محافظ ہے بیت اللہ کے، اور خالص نسل سے ہے اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو قریش کو وہ بہت معزز، یعنی بہت جو ہے معزز مانتے تھے اور بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ قریش ان کی بات کو نہیں مان رہے، اب قریش سے ان کا مقابلہ ہے۔ جب قریش کو شکست ملی تو سب کا ذہن کھل گیا کہ یہ رسول اللہ جو ہے حق پر ہے، آپ کی نبوت سچی ہے۔ کئی لوگ آپ کے اوپر اس کے بعد فوج در فوج جو ہے اسلام قبول کیے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سورہ فتح آپ کے اوپر نازل ہوا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمائے۔ یہ چند باتیں بتا کر انشاءاللہ ہم آج کی بات کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلا خطبے میں جو اللہ کے نبی نے بات کہی، بیت اللہ کے دروازے پر ٹھہر کر اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بیت اللہ کے دروازے پر کہ قتل خطا، اور جو شبہ میں اگر شبہ عمدن اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے اس کی دیت تم کو ادا کرنا ہے۔ یعنی قتل، ایک قتل وہ ہے جو عمدن جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دیا جائے، دوسرا ایک قتل ہوتا ہے قتل خطا، یعنی خطا سے ارادہ نہیں تھا مارنے کا لیکن ان کا قتل ہو گیا۔ کوئی ایسا حالات پیش آئے کہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ قتل ہو گئے۔ ایک اور ایک قتل ہے یعنی شبہ عمدن، وہ کیا ہے کہ قتل کرنے کا جو ہے اس میں جو ہے قتل ہو گیا لیکن جو ہے ارادہ اس میں سبب نہیں تھا کچھ بھی، لیکن اس میں بھی جو ہے چوک سے قتل ہوئی۔ تو چاہے عمدن ہو یا قتل خطا سے ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیت تم کو جو ہے اس کی بھی دیت تم کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جو خرافات اور جو رسم و رواج مکے کے اندر تھے تمام کو اللہ کے نبی نے ختم کر دیا، اور صرف مناسک حج، جو حج کے مناسک تھے ان کو اللہ کے نبی نے برقرار رکھا، اور جو حجاج کے جو مناسب تھے، ان کے جو احکام وغیرہ تھے، اس کو جو ہے اللہ کے نبی نے اعلان یعنی وہاں پر جو ہے جاری رکھا، اور باقی تمام خرافات کو جو ہے کہا کہ ان کو سب کو اللہ کے نبی نے دور جاہلیت کے اعمال قرار دیا اور ان کو ختم کر دیا۔ دوسرا خطبہ اللہ کے نبی دیے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلام میں مزید کوئی حلیفانہ معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی سے جو ہے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جو لوگ حلیف بن چکے ہیں ان معاہدوں کو اللہ کے نبی نے مضبوط کیا، اور کہا تمام مومن اپنے دشمن کے خلاف ایک ہے، اور عام مسلمان کو بھی حق ہے کہ وہ پناہ دے سکتا ہے کسی کو، اور کہا دور دراز رہنے والے بھی مال غنیمت میں شریک یعنی ہو سکتے ہیں، اور پھر جنگ کرنے والا دستہ اپنی غنیمت میں بڑے لشکر کو بھی شریک کرے، کوئی مومن کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کافر کی دیت مسلمان کی دیت کے نصف ہوگی، آدھا ہوگی۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ جو ابھی آپ کو سنا رہا ہوں میں، یہ دوسرا خطبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے دیا،
اور پھر تیسرے خطبے میں اس میں زکوٰۃ کی جو جانوروں کی زکوٰۃ ہے اس کا بھی مسئلہ اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا۔ تیسرے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کو یعنی مکے کو حرم قرار دیا آپ نے، اور وہاں پر جو چیزیں منع ہیں ان کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر شکار وغیرہ یا پھر جو ہے شکار کرنا، درخت وغیرہ کے بارے میں اور گری پڑی چیز کے بارے میں جو حرمت کے احکامات ہیں وہ اللہ کے نبی نے وہاں پر بیان کیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو آپ نے جو فتح مکہ کیا تھا اس کی بھی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت جو ہے معین وقت کے لیے اس کو حلال کیا تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے اس کو بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ روک دیا، کہا کہ اس کی کوئی ضرورت ابھی نہیں ہے۔ البتہ جہاد کے مواقع موجود ہے، ہر نیک کام کی نیت کی جا سکتی ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی جب کوئی اسلام قبول کرتا تو اس سے بیعت لیتے اور بیعت میں جو ہے اس سے قبولواتے کہ ایمان لاؤ، اور جہاد کے بارے میں بیعت لیتے اور کہتے کہ ہجرت کرو۔ لیکن فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی نے تیسری جو شرط تھی اس کو ہٹا دیا کہ اب مکہ فتح ہو چکا ہے، چونکہ یہاں پر تکلیف میں تھے، مدینہ کی طرف ہجرت کرتے تھے، اب اللہ نے یہاں پر فتح دی تو یہاں پر جو ہے ہجرت کرنے کی بیعت جو ہے اللہ کے نبی نے ہٹا دی۔ یہ تیسرا خطبہ تھا۔ اور چوتھے خطبے میں اللہ کے نبی نے کہا جس شخص کا رشتہ دار قتل کر دیا جائے اسے اختیار ہے کہ قصاص لے یا دیت کا مطالبہ کرے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے فتح مکہ کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے والد کو اٹھائے اپنے کندھوں پر اور لے کر آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آ کر جو ہے وہ ان کے سامنے آئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دیکھا کہ ان کے بال جو ہے بہت یعنی ضعیف تھے، بڑی عمر کے تھے، بال پورے سفید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو بکر آپ انہیں کیوں لائے ہو، میں آپ کے گھر آ جاتا۔ تو ابو بکر صدیق نے جو ہے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہیں اللہ کے نبی ان کا یہاں آنا ہی صحیح تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے جو ہے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قحافہ جو ہے اسلام قبول کر لیے اور اللہ کے نبی نے اس کی مبارکباد بھی ان کو پیش کی۔ تو یہ چند واقعات تھے جو آپ کے سامنے میں سنا رہا تھا۔ پھر غزوہ فتح مکہ سے متعلق جو احکامات ہم کو ملتے ہیں، جو اسباق ہم کو ملتے ہیں، اس میں پہلا مسئلہ تو وہ جو شروعات میں بتایا کہ مسافر تھے یہ لوگ، رمضان کے مہینے میں نکلے تھے، روزے کی حالت میں تھے، تو مسافر کو اختیار ہے کہ وہ چاہے روزے کو مکمل کرے یا روزے کو چھوڑ دے، جیسا نبی اور صحابہ نے روزے کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم نے ضحیٰ یعنی چاش کے وقت جو ہے 8 رکعت آپ نے پڑھی، اس سے استدلال کیا گیا کہ صلاۃ الضحیٰ جو ہے یہ مسنون ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ فتح مکہ کے بیچ میں امامت کا جو پیش آیا تھا، اس میں اللہ کے نبی نے جو قرآن مجید کو زیادہ جانتے ہیں، زیادہ یاد رکھتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے آگے بڑھانے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ ایک امامت کا مسئلہ بھی اس میں ہم کو ملتا ہے کہ جو قرآن زیادہ جانتے ہیں وہ حقدار ہے کہ وہ آگے بڑھے اور نماز کی امامت کرے۔ اور مسافر 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے اس کو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم نے فتح مکہ کے موقع پر 19 دن تک آپ مکے کے اندر تھے، لیکن آپ نے نمازوں کو آپ نماز کو جو ہے قصر کر کے آپ پڑھ رہے تھے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے فتح مکہ کے اندر سبق ہم کو ملتا ہے کہ عورت بھی جو ہے امان دے سکتی ہے اور دیگر مسلمانوں کے لیے امان کو تسلیم کرنا ضروری ہے، جس طرح ام ہانی کے واقعے سے ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے امان دی تھی اور مسلمانوں نے اسے جو ہے تسلیم کر لیا تھا، اپنے خاوند اور رشتہ داروں کے لیے انہوں نے امان ان کو دی تھی۔ اور ایک مسئلہ فتح مکہ سے ہم کو سبق یہ بھی ملتا ہے، فتح مکہ سے پہلے جو نکاح کے تعلق سے ملتا ہے کہ نکاح متع جو حلال تھا، فتح مکہ سے لے کر اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ نکاح متع کیا ہے؟ اگریمنٹ میرج، کہ ایک ٹائم کے لیے ٹیمپرری جو ہے وقت کے لیے نکاح کیا جائے، اس کے بعد میں وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے جو ہے اسی وقت میں، مورخین نے یہاں پر اس کی تفصیل سے الگ الگ بحث یہاں پر بتائی، میں وقت کے حساب سے آپ کے سامنے صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اتفاق اس بات پر ہے کہ فتح مکہ کے بعد سے قیامت تک کے لیے جو ہے متع حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ترکے میں جو ہے 1/3 سے زائد کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ سعد بن ابی وقاص جو صحابی تھے وہ آئے مکے میں فتح مکہ کے بعد وہیں بیمار ہو گئے تھے، انہوں نے رسول اللہ سے جو ہے وصیت کی اجازت طلب کی،
تو آپ نے 1/3 مال سے زائد کی وصیت کی اجازت نہیں دی، یعنی آپ کا جتنا مال ہے آپ صرف 1/3 ہی دے سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے اگر شوہر کنجوس ہے اور بال بچوں کے اخراجات کما حقہ جو ہے ادا نہیں کرتا، پورے نہیں کرتا، تو بیوی یعنی ضرورت کو اگر پوری نہیں کرتا تو بیوی کو جو ہے یہ حق حاصل ہے کہ بغیر اس کے یعنی اجازت کے جو ہے وہ مال مناسب مال جو ہے لے سکتی ہے۔ ہند بنت عتبہ نے جب رسول اللہ سے کہا تھا کہ ابو سفیان ایسا ایسا کرتے ہیں تو میں جو ہے ایسا عمل کرتی ہوں، تو رسول اللہ نے وہاں پر ان کو کچھ نہیں کہا، تو اس سے سبق نکالا گیا کہ وہ ضرورت کی رقم لے سکتی ہے۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھیے انشاءاللہ، یہاں خواتین کا انتظام نہیں ہے۔ بہرحال جو ہے اس کے بعد اگر شراب وغیرہ کے بارے میں، مردار اور بتوں کی خرید و فروخت کو جو ہے حرام قرار دیا گیا، اور سفید بالوں کے بارے میں بھی جو ہے حکم ہمیں معلوم ہوا، جیسا اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ تم اپنے والد کے بالوں کو جو ہے رنگ دو کسی کلر سے، اور کہا کہ کالا کلر جو ہے نہیں کرنا، وہ حرام ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور جو ہے مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت ایک عورت کو بھی جو ہے لایا گیا، اور جو ہے اللہ کے نبی کیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کے سامنے جب مقدمہ پیش ہو جائے تو حاکم کو حق ہے کہ وہ سفارش کو جو ہے منع کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایک مخزومی قبیلے کی عورت ہے، اس نے چوری کر لی ہے، تو یہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، کہا تھا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی یعنی اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی، سرقت لقطعت یدہا، تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا، کیونکہ آپ نے غزوہ فتح مکہ میں عورتوں کو بچوں کو جو ہے آپ نے معاف کر دیا تھا۔ اور پھر ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے، سبق ہم کو جو ملتا ہے فتح مکہ سے، کہ جو شخص حج یا عمرہ کا ارادہ کرے تو اس کے لیے مکے میں وہ احرام کے بغیر داخل ہو سکتا ہے، جیسا اللہ کے نبی داخل ہوئے اور آپ نے وہاں پر طواف کیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جن لوگوں نے معاہدے کو توڑ دیا، ایسے لوگوں پر حملہ آور ہو جنہیں امام نے عہد و پیمان دے رکھا ہو، تو اس صورت میں کوئی عہد باقی نہیں رہتا، یعنی اور ان پر ان کے گھروں شب خون مارنا جائز ہوگا، اور اعلان جنگ کی بھی ضرورت نہیں۔ اعلان کی تو اس وقت ضرورت ہے جب ان سے خیانت کا خدشہ ہو، یعنی اللہ کے نبی بتا کر آ سکتے تھے کہ میں جنگ کے لیے آ رہا ہوں، لیکن جب انہوں نے اگریمنٹ کو توڑا، صلح حدیبیہ کو انہوں نے توڑا، تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خیانت خود دلیل ہو گئی کہ اس نے معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس سے سبق مل رہا ہے۔ اور دوسرا، جاسوس کو جو ہے جو جاسوسی کوئی اپنی انفارمیشن کو لیک کر دیتے ہیں، جیسا یہاں پر غلطی ہوئی کس سے، حاطب بن ابی بلتعہ سے، تو ایسے وقت میں جو جاسوس کو قتل کرنا امام کی جو ہے ثوابدید پر موقوف ہے، جو حاکم ہیں ان کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فیصلہ لے کہ اگر ان کو معاف کرنے میں زیادہ فائدہ ہے تو وہ معاف کر دے، اگر قتل کرنے میں زیادہ فائدہ ہے تو قتل کر دے، کیونکہ راز افشا کرنا یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ جو خطا ہو گئی حاطب بن ابی بلتعہ سے، لیکن رسول اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر مجبوری ہو یا کوئی اہم مصلحت کے تحت یقین کی صورت میں، یعنی بالکل آپ کنفرم ہیں، تو ایسی صورت میں عورت کے کپڑے اتار کر تلاشی لینے کا بھی جو ہے مسئلہ یہاں پر معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ جب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس پہنچے، جب وہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس نہیں ہے کوئی بھی خط، تو ان کو اس کو ڈرانے کے لیے کہا گیا تھا کہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ تو یہ بھی جو ہے اس سے ایک سبق شیخ مہدی رزق اللہ نے جو ہے، کیونکہ وہ سبق کے بعد اس سے اسباق نکالتے ہیں، فتح مکہ کے سبق کے بعد انہوں نے یہاں پر اسباق بھی جمع کیے، اس میں انہوں نے یہاں پر ذکر کیا، جب کوئی شخص کسی مسلمان کو غصے کی حالت میں، ایک اور سبق بتا رہے ہیں، غصے کی حالت میں اگر یہ کہہ دے کہ یہ منافق ہے اور کافر ہے، تو اس پر کوئی جو ہے گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نیت اور خلوص کے مطابق اس کو ثواب بھی ملے گا۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کہہ دیے تھے کہ میں اس منافق کی جو ہے گردن مار دوں، یہ بھی جو ہے ایک مسئلہ اس سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جو شخص قبیح انداز سے مرتد ہوا، اس سے توبہ کا مطالبہ کیے بغیر اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہجرت سے متعلق احکام ہجرت مدینہ اور ہجرت حبشہ کے عنوانات کے تحت بیان ہو چکے ہیں، اس سے پہلے ہم باقی
دوسری جو ہے ہجرتوں کے اسباق ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہے استقامت نصیب فرمائے، اور پھر جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اور امت کو جو ہے یہ علم پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور فتح مکہ کے وقت جو اللہ کے نبی نے دشمنوں کو، جانی دشمنوں کو معاف کر کے اتنا بڑا اپنے جو معافی کا اعلان اور ایک مثال قائم کر دی قیامت تک کے لیے، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہم مسلمانوں کو ہے کہ ہم جو ہے بالکل بے وجہ کی جو ہے ہم دشمنیاں دلوں میں پال رہے ہیں، اور بے وجہ کی جو ہے ہمارے اندر ایک قسم کی کیا ہے مسلمان بھائی کے لیے عداوت اور بغض اور کینہ اور کپٹ، اور اسی طریقے سے جو ہے دشمنوں کے جو ہے دشمنی لینے کی آگ، یہ بالکل جو ہے رسول اللہ کے اخلاق کے جو ہے خلاف ہے. کیونکہ آپ تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی، جو آپ کے جان کے دشمن تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی نے معاف کیا. تو کیا مشکل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو، ایک اپنے رشتہ دار کو، ایک اپنے سگے بھائی کو اور اپنے مسلمان پڑوسیوں کو اگر معاف کر دے، تو پھر یہ کون سا جو ہے بڑا کون سا جو ہے ہم اگر ان سے دشمنی نبھائیں گے تو یہ کون سا ہمیں اجر کی طرف یا ثواب کی طرف لے کے جائے گا. فتح مکہ میں ایک بڑا سبق یہی مل رہا ہے کہ معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کے ساتھ رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کے لیے کھانے کا انتظام ہے، انشاءاللہ نیچے کھانا کھاتے ہوئے جائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. والذين كفروا بربهم فسحقا أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.